تبلیغ کو میرے نبی کے ساتھ جوڑو، یہ وہاں سے کام آ رہا۔ میں ابھی نارمہ میں تھا، اوپر اینڈ آف دا ورلڈ جہاں جا کے دنیا ختم ہو جاتی، میں وہاں پہنچا تو وہاں بھی گشت ہو رہا تھا، تعلیم ہو رہی تھی۔ جو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ اسلام آباد کی مسجد میں گشت ہوا، کوئی سننے والا نہیں، کوئی بیٹھنے والا نہیں، اور ایک آدمی نے سے مری مری گفتگو کی، 10-15 منٹ کے بعد بولو بھی کون تھے، اور تبلیغ والے کھڑو جکھو جو میرا نام سے روزہ تو میرا چلا کہ اس گشت سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ میں اینڈ آف دی ورلڈ میں دیکھا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ دنیا کا آخری شہر ہے نارتھ میں آلٹا، وہاں مسجد تھی، تعلیم تھی، گشت تھا، سے روزہ جماعتیں نکلنا تھا۔ گیا تو میں دنیا دیکھنے تھا، لیکن میں دین کی بہت بڑی عظمت لے کر آیا ہوں۔ ایک ایسی بات دیکھ کر آیا جو شاید میں ساری زندگی پڑھتا تو میں نہ سمجھ پاتا، نہ دیکھ پاتا۔ اس سفر سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ہمارے نبی کو کیلنڈر ملا ہے چاند کا، چاند بھی اللہ کا، اور پوری دنیا کے پاس کیلنڈر ہے سورج کا، سورج بھی اللہ کا، دونوں اللہ۔ الشمس والقمر سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، دونوں کو قرآن ذکر کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر دیا، ہمارے نبی کو جو کیلنڈر دیا چاند کا دیا، سورج کا نہیں۔ ہمارا نبی عالمی نبی ہے، سارے عالم کا نبی ہے۔ اس کا امتی دنیا کے جس کنارے پر ہو، اس کے پاس نبی کی طرف سے شریعت اور راہبری ہونا ضروری ہے۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سورج کا کیلنڈر 4 مہینے فیل ہے۔ جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں، نومبر دسمبر سورج نکلتا نہیں، 2 مہینے کی رات ہے اور 2 مہینے کا دن ہے۔ اب جب یہ سورج ڈوب نہیں رہا، جب میں گیا تو کچھ ڈوب رہا تھا، تھوڑا آدھے پونے گھنٹے کے لیے، اور وہ یوں آتا ہے مشرق سے، یہ مغرب آ گیا اور یہاں چلا گیا، یہ عصر کا وقت ہوگا۔ تو عام جو ترتیب ہے اس کے مطابق تو یوں جا کے مغرب میں وہ یوں غروب ہو ایسا۔ تو میں نے دیکھا جو کہ 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی آلٹا شہر سے آگے، تو وہ یوں آ رہا ہے، یوں آ رہا ہے، اور یہ یہاں عصر پر یہاں پہنچا، تو اس کے بعد اس نے یوں چلنا شروع کر دیا شمال کی طرف، یوں چلتے 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 یوں ایک تھوڑا سا غوطہ لیا اور پھر باہر نکل کے اور وہ جانا شروع کر کے پھر مشرق میں پہنچ گیا۔ اور 2 مہینے وہ بالکل سر پہ رہتا ہے، 2 مہینے سورج کا کیلنڈر فیل ہو گیا، اور 2 مہینے سردیوں کے وہ نکلتا ہی نہیں ہے، نکلتا ہی نہیں ہے، تو 2 مہینے سردیوں کے وہ فیل ہو گیا۔ 4 مہینے کے لیے وہاں کے لوگوں کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں۔ تو میں جب اس ٹاپ پہ جا رہا تھا تو میں نے چاند دیکھا، وہ پوری طرح آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا، اور اس کا ڈوبنا بھی، اس کا ابھرنا بھی۔ تو میں اللہ، میرا نبی عالمی نبی ہے۔ کوئی اگر آلٹا میں بھی رہ کے شریعت پہ چلنا چاہے تو یہاں پورا کیلنڈر زندہ ہے۔ چاند کا کیلنڈر وہاں فیل نہیں ہے، وہاں پہلی کو چاند نکلتا ہے، دوسری کو نکلتا ہے، 14 کو پورا ہوتا ہے، 15 کو بڑھنا شروع کرتا ہے، اور پوری آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، چڑھتا ہے۔ دن کب شروع ہوا، رات کب آئی، اگر چاند کا کیلنڈر سامنے ہو تو دن کا بھی پتہ چل رہا ہے، رات کا بھی پتہ چل رہا ہے، وقت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اگر سورج کا کیلنڈر ہو اور گھڑی ہاتھ میں نہ ہو اور ہفتوں کا دنوں کا حساب نہ ہو تو کچھ پتہ نہیں، آج پیر ہے، اتوار ہے، آج منگل ہے، جمعرات ہے، اب یہ کون سا وقت ہے، دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے وہ کیلنڈر دیا جس نے وہ نارتھ پول کے اوپر بھی اپنے ختم نبوت کی مہر لگائی اور رحمت للعالمین ہونے کا اعلان فرمایا کہ تمہارا نبی عالمی نبی ہے، ساری کائنات کا نبی ہے۔ تو میں تو وہاں سے بہت بڑا دین لے کر آیا، بہت بڑا علم لے کر آیا، جو شاید میں ساری زندگی بھی بخاری پڑھتا تو مجھے نہ ملتا، جو میں نے وہاں آنکھوں سے دیکھا کہ واہ میرے رب، تو نے کیا خوبصورت ادائیں دی اپنے نبی کو، کہ وہ کیلنڈر دیا جو زندگی، جو دنیا کے ہر کنارے پہ قابل عمل ہے، اور اس کو حساب و کتاب میں ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے۔ شمسی کیلنڈر وہاں ہے۔ تو یہ گشت جو دیکھنے میں مرے مرے نظر آتے ہیں، یہ آلٹا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے آگے ایک چھوٹی سی آبادی تھی، 4 گھنٹے کے بعد وہاں بھی 12-13 مسلمان۔ تو پہلا مسلمان جو ملا صومالیہ کا، جس کے 10 دن تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر،
تو تبلیغ کو یہ نہ سمجھو کہ یہ تو تبلیغ والوں ہمارا کام تو کاروبار کرنا ہے، بس ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور ہم کیا کریں؟ اور آپ یہ کرو، تقوی کا لباس سیو، لوگوں کو پہناؤ۔ لیکن اب لوگوں کو تکلیف آئی ہے تو کتنے لوگ بھاگ بھاگ کے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، پیسہ جمع کر رہے ہیں، کوئی کپڑے بھیج رہا ہے، کوئی آٹا بھیج رہا ہے، کوئی خیمے بھیج رہا ہے، کہ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی ضرورت ہے۔ از خود ہمدردی اٹھتی ہے۔ اور وہاں سندھ میں بہت سے ہندو خاندان اجڑ گئے تو کوئی اب تفریق نہیں کر رہا ہے، اللہ کے فضل سے مدد کرنے والے ہندوؤں کو بھی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، کہ انسانی ہمدردی کا تقاضا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ایسا جو بیدار ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی انسانیت ہو۔ تو اس سے آگے، اس سے بڑے درجے کی ہمدردی یہ ہے کہ جیسے یہ جسم کے ننگے ہیں ایسے یہ روحوں کے ننگے ہیں، ان کی روحوں کو تقوی کا لباس پہنانا یہ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر مرد عورت فرد کی ذمہ داری ہے کہ یہ روزے میں میٹیریل حاصل کرے، جس سے را میٹیریل دھاگا ہاتھ میں آ جائے گا، تبلیغ میں جا کر اس کو گشتوں کی مشین پہ چڑھائے، لباس تیار کرے، لوگوں کو پیش کرے، جب وہ مرے تو اللہ کے دربار میں پوشاک میں پیش ہوں، اللہ کے نبی کے دربار میں پوشاک میں پیش ہوں کہ اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کا رسول بھی خوش ہو۔ تو تبلیغ کے کام کو آپ تبلیغی جماعت کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ طارق جمیل آتا ہے تبلیغی جماعت کی بات کر کے چلا جاتا ہے چونکہ یہ تبلیغی جماعت کا ممبر ہے اور تبلیغ والوں کے مدرسے میں پڑھا ہے۔ نہ یہ جماعت ہے، نہ اس کی کوئی ممبرشپ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے اور عقیدے کے ساتھ یہ جڑا ہوا کام ہے۔ یہ ختم نبوت کا کام ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو جب اس کے ہم ماننے والے ہیں کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس کی بات کو آگے پہنچانا پھر ہمارے ذمہ پر ہے۔ ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتے، انکار کرے تو اسلام سے نکلتے ہیں، اقرار کرے تو گھر سے نکلتے ہیں۔ سوکھا کام کر لو جڑا تو گھر سے نکلنا تو ایک دن تو نکل ہی جانا ہے، ویسے ہی نکل جانا، نہیں نکل، اپنی اولاد اٹھا کے دے، ابا جنو جلدی کرو، جلدی چھپاؤ، دیر نہ کرو۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے باپ کے گھر گئی نا تو میں تمہیں 3 طلاق، تو اس نے اپنا گھر بچانے کے لیے چھوڑ دیا جانا۔ کچھ عرصے بعد اس کا باپ مر گیا تو وہ نہ رہ سکی، وہ چلی، تو عام لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی، تو علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں ہوئی، کہ مرتے ہی گھر ابا کا نہیں رہا، اب بیٹوں کا ہو گیا۔ ابا جان کی میت ابھی گھر میں ہے لیکن گھر پر آیا ہو، اب وہ اپنے باپ کے گھر نہیں گئی، وہ اپنے بھائیوں کے گھر گئی ہے، لہٰذا طلاق نہیں ہوئی۔ یہ آپ کے اسلام آباد کے گھروں کی حیثیت جن پر آپ فخر کرتے ہو، بڑے بڑھ چڑھ کے بناتے ہو، کیسی نادانی کی بات ہے کہ مٹی پر اتنے پیسے تھوک دیں۔ ضرورت کا بناؤ، ضرور گھر ہماری ضرورت ہے لیکن اس میں شان و شوکت پیدا کرنا بڑی حمد۔ یہ قوم گزری نا، عاد، ہود علیہ السلام کی قوم، ان کی عمریں 600-700 سال ہوتی تھی۔ جیسے ہمارا 30 سال میں ایک مکمل جوان ہوتا ہے، ان کا 300 سال میں مکمل جوان ہوتا ہے۔ ایک عورت کا بچہ مارا گیا 300 سال کا، تو اب وہ اس کے سرانے بیٹھی رو رہی، بیٹا نہ تو نے کچھ کھایا نہ پیا، نہ دیکھا نہ ہٹایا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا بیوی ایک قوم آگے آنے والی ہے جن کی ٹوٹل عمر ہی 60-70 سال ہو، کہنے لگے ہیں 60-70 سال، تو کیا وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے؟ میں کہ اماں نو اسلام آباد دا چکر لو، کہنے لگی وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے؟ اگر میری 60-70 سال ہوتی تو میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی۔ تو یہ گھر ہماری ضرورت ہیں، یہ نمائش کے لیے نہیں ہے، یہ فخر تکبر کے لیے نہیں ہے۔ سواریاں ہماری ضرورت ہیں لیکن یہ فخر اور تکبر کے لیے نہیں ہے۔ لباس ہماری ضرورت ہے پر یہ فخر اور تکبر کے لیے نہیں ہے۔ رہنے کی جگہ اللہ نے موت کے بعد بنائی ہے جس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو گھر سے نکلنا آسان ہے، اسلام سے نکلنا مشکل ہے۔ ختم نبوت کو مانا ہے تو تبلیغ آپ کی ذمہ ہے۔ آپ خود اپنی عقل سے پوچھیں۔